ارشاد ہوتا ہے کل نفس بما کسبت، ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے۔ رہن رکھنا، گروی رکھنا، سادے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ IMF سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو آپ بطور رہن اپنی موٹر ویز، اپنی کوئی پارکس، کوئی زمین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ذرا ذہن نشین کریں کہ ہر جان اپنے عملوں میں گروی ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے۔ قرآن کی روشنی میں اصحاب یمین جنتیوں کو کہتے ہیں اور اصحاب شمال جہنمیوں کو کہتے ہیں۔ سوائے اصحاب یمین کے فی جنات، جو جنتوں میں ہوں گے، یتسالون، اہل جنت پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، کہ کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا، کون سا جرم تھا تمہارا کہ تم دوزخ میں چلے گئے، کیا ریزن بنی؟ قالو، وہ کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم عرضہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ عرضہ سرائی میں لگے رہتے تھے، جو دوسروں کے بارے میں زہر اگلتا رہتا ہے ان کے ساتھ ملے رہتے تھے۔ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت کے تحت کہ وہ دو غلطیاں اپنی بیان کریں گے۔ پہلی غلطی، اپنے رب کریم کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اکڑے اکڑے رہتے تھے، کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ جس کریم کے کرم کے صدقے یہ زندگی عزت و احرام سے گزر رہی ہے اسے سجدہ بھی کرنا چاہیے، اس کی عبادت بھی ضروری ہے۔ اور دوسری غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرتے تھے لیکن غریبوں مسکینوں کی ضرورتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے، وہ ہمارے پڑوس میں کئی کئی روز تک بھوکے رہتے تھے، ہم نے کبھی ان کی پرواہ تک نہیں کی۔ تو حضرات محترم، جو تمام عبادتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے وہ نماز ہے، اور اس کا تارک اور فقراء اور مساکین کی ضروریات زندگی سے غفلت برتنے والا یکساں عذاب کا مستحق ہوگا، ان دونوں پہ ایک جیسا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے، بتاؤ تم کس وجہ سے پہنچے ہو؟ تو یہی دو باتیں سامنے آئیں گی کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں، نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف ندا دی جاتی ہے، بندہ ان الفاظ کو اگنور کر کے آگے نکل جاتا ہے، تو وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ اور یاد رکھو، پیارے آقا نبی پاک نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور آپ کے غلاموں نے، صحابہ کرام نے کسی بے نمازی کی کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھی، سرکار بھی اس مقام پہ بے نمازی کو چھوڑ دیتے۔ تو اس لیے بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں اس کو کیا چیزیں ملیں گی جس وقت اسے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی۔ اللہ اکبر کبیر آمدن کثیرن کثیرہ، نماز کے پابند بنو میرے جوانوں، در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری۔ آج تمہارے اللہ رب العزت نے گھٹنوں کو بھی سلامت رکھا ہوا ہے، آپ پاؤں کے حوالے سے، ٹخنوں کے حوالے سے، سجدے کے حوالے سے خوبصورت انداز میں جھک بھی سکتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز بھی جھکا سکتے ہیں، سجدہ خوبصورت انداز میں کر سکتے ہیں۔ آؤ اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے جڑ جاؤ، نماز کی وجہ سے کل جنت تمہارا انتظار کرے گی۔ اگر نماز سے غافل رہو گے تو اللہ رب العزت اس بندے کو جو نماز سے غافل رہتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، جس وقت مؤذن اذان دیتا ہے وہ توجہ کسی اور طرف کرتا ہے اور اذان بھی نہیں سنتا پوری طرح۔ سرکار نے فرمایا کہ جو اذان دی جائے اور اذان کے وقت باتیں کرے تو اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ بے نمازی جہنم میں ہوگا، اس کو پیاس لگے گی، وہ بھوکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت وہ جس وقت طلب کرے گا، پانی طلب کرے گا کھانے کے لیے، سورہ واقعہ کے اندر آیت نمبر 52، 53، 54، لآکلون من شجر من زقوم، حکمن کھانا پڑے گا زقوم کے درخت سے، تھور کا۔ یہ جہنمیوں کے لیے وہ درخت ہے جس کے پتے کھانے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کا کانٹا بڑا سخت ہے، وہ اس کی خوراک ہوگی۔ فمائلون منہ البطون، اور پس تم بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو۔ پھر جس وقت پانی کی باری آئے گی، فشاربون علیہ من الحمیم،
پھر پینا پڑے گا اس پر کھولتا پانی، فشاربونا، اس طرح پیو گے، کس طرح؟ شرب الحیم، جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی ضیافت ہوگی قیامت کے دن، اور وہ اتنا کھولتا ہوا پانی پیئیں گے ان کی زبانیں پگھل جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیر، حمدن کثیرن کثیرا۔ سرکار سے پوچھا گیا سب سے کم تر عذاب کون سا ہے؟ فرمایا آگ کی جوتے پہنائے جائیں گے، دماغ پگھل کر ناک، کان اور آنکھوں کے ذریعے باہر آ گیا، سب سے کم تر عذاب۔ اور جو بے نمازی ہے، قرآن مجید پڑھنے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر آیت سماعت کر لیں کہ جس وقت بے نمازی جہنم میں جائے گا تو ایک ایسی وادی کا منہ کھولا جائے گا، جہنم کی باقی وادیاں پناہ مانگیں گی۔ اس لیے اس فقیر کا پیغام فکر کے طور پہ سامنے رکھیں، نماز نہ چھوڑیں۔ جب بھی اذان ہو تمام قیام وائنڈ اپ کر کے، کلوز کر کے، سب کو کہہ دیں مالک کے ہاں کام کرتے ہیں، اس کو کہہ دیں مجھے اور کسی چیز کی تیری ضرورت نہیں، مجھے میرے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا موقع فی الفور دیا جائے، اور ٹائم نکال کے اس کا ایکسٹرا کام کر دیں، نماز کے ٹائم اس سے چھٹی لے لیں، جو ہی اذان ہو اپنے مالک کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ تو نوجوانوں، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، بزرگوں میرو، یہ میں نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 سے 43 تک ان کا جا کے ضرور ترجمہ پڑھنا۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔